بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہر مسلمان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اس کی قضا کس طرح ادا کی جائے؟ سنتیں پڑھی جائیں یا صرف فرض؟ اگر ظہر کا وقت آ جائے تو پہلے کون سی نماز پڑھی جائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر نماز قضا ہوتی کیوں ہے؟ آج ہم ان تمام باتوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ نماز کی عظمت اور اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو آسمانوں پر معراج کی رات عطا کی گئی۔ قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز درست ہو گئی اس کی نماز درست ہو گئی، اور جس کی نماز بگڑ گئی اس کی زندگی کے دوسرے معاملات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ فجر کی نماز کا خاص مقام۔ پانچوں نمازیں اہم ہیں لیکن فجر کی نماز کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ فجر کا وقت ایسا وقت ہے جب دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے، نیند اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں بستر چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا اخلاص اور ایمان کی علامت ہے۔ فجر کی نماز انسان کو دن بھر کی برکت عطا کرتی ہے۔ جو شخص دن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کرتا ہے اس کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ فجر کی نماز سے محروم ہو جائے۔ وہ سستی پیدا کرتا ہے، غفلت پیدا کرتا ہے اور انسان کو نیند میں الجھائے رکھتا ہے۔ نماز قضا ہونا بہت بڑا نقصان ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ نماز قضا ہونے کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اگر موبائل گم ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اگر نماز قضا ہو جائے تو دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن کے لیے سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ اس لیے اگر کبھی فجر کی نماز رہ جائے تو دل میں ندامت پیدا ہونی چاہیے۔ انسان کو محسوس ہونا چاہیے کہ آج مجھ سے ایک بڑی کوتاہی ہو گئی ہے۔ اگر آنکھ دیر سے کھلے تو کیا کریں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الارم نہیں بجتا یا بجتا ہے لیکن بند کر دیا جاتا ہے، یا انسان بیماری کی وجہ سے گہری نیند میں ہوتا ہے۔ اگر سورج طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر فوراً نماز کی فکر کرے۔ وضو کریں، اگر غسل فرض ہے تو غسل کریں اور نماز ادا کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تو وقت نکل گیا، شام کو پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ جس وقت آنکھ کھلے اسی وقت
نماز ادا کرنی چاہیے۔ زوال سے پہلے فجر کی قضا کا طریقہ: اگر اسی دن زوال سے پہلے نماز ادا کی جا رہی ہے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مکمل نماز پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ پہلے سنت ادا کی جائے گی، پھر فرض ادا کیے جائیں گے، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور ان کی فضیلت بے شمار احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ زوال کے بعد کیا حکم ہے؟ اگر زوال کا وقت گزر گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب فجر کی سنتیں ادا نہیں کی جائے گی، اب صرف 2 رکعت فرض قضا ادا کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 12 بجے، 1 بجے یا عصر سے پہلے فجر کی قضا ادا کر رہا ہے تو صرف 2 فرض پڑھے گا۔ قضا نماز کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ یوں نیت کر سکتے ہیں: میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آج کی قضا شدہ فجر کے 2 فرض ادا کرتا ہوں۔ بس یہی کافی ہے۔ پہلے فجر پڑھیں یا پہلے ظہر؟ اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہو اور فجر ابھی باقی ہو تو عام حالات میں پہلے فجر کی قضا ادا کی جائے گی اور پھر ظہر پڑھی جائے گی، کیونکہ نمازوں کی ترتیب برقرار رکھنا بہتر ہے۔ البتہ اگر مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو پہلے جماعت کے ساتھ ظہر ادا کر لی جائے، بعد میں فجر کی قضا پڑھ لی جائے۔ نماز قضا ہونے کی وجوہات: اب ذرا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آخر نماز قضا کیوں ہوتی ہے۔ بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات مسئلہ ہماری اپنی غفلت ہوتی ہے۔ رات دیر تک موبائل استعمال کرنا، فضول ویڈیوز دیکھنا، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنا، رات کے 1-2 بجے تک جاگتے رہنا، پھر فجر کے لیے نہ اٹھ پانا، یہ سب ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت نکال لیتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار: شیطان جانتا ہے کہ اگر مسلمان نماز کا پابند ہو گیا تو اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اس لیے وہ سب سے پہلے نماز پر حملہ کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں سستی ڈالتا ہے، کہتا ہے ابھی 5 منٹ اور سو جاؤ، اور یہی 5 منٹ کبھی 1 گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ طہارت کی اہمیت: نماز کے لیے پاک کی شرط ہے۔ اگر غسل فرض ہو جائے تو اسے بلا وجہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سستی کی وجہ سے غسل میں تاخیر کرتے رہتے ہیں اور نمازیں بھی قضا ہوتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک مسلمان کو طہارت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جس گھر میں پاکیزگی ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں عبادت کا ماحول ہو وہاں سکون اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ نماز اور گھریلو سکون: آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، بے برکتی ہے، پریشانیاں ہیں۔ یقیناً ان مسائل کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ نمازوں میں غفلت بھی ہے۔
جب گھر کے افراد نماز کے پابند ہوتے ہیں تو گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ والد نماز پڑھتا ہو، والدہ نماز پڑھتی ہو، بچے نماز کے عادی ہوں تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ وظائف سے پہلے نماز۔ آج کل ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لوگ مختلف وظائف تلاش کرتے ہیں۔ کوئی رزق کا وظیفہ پوچھ رہا ہے، کوئی شادی کا وظیفہ پوچھ رہا ہے، کوئی بیماری کا وظیفہ پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہو جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہے، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف کا نماز سے تعلق، ہمارے بزرگ نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز نماز تھی۔ وہ نماز کے وقت دنیا کے تمام کام چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور نماز کی محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کی بڑی خدمت لی۔ نوجوانوں کے لیے خصوصی نصیحت۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو مضبوط پکڑ لیں۔ جو نوجوان فجر کا پابند بن جاتا ہے، اس کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، اس کا وقت محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ والدین کے لیے پیغام۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ اگر بچپن سے نماز کی تربیت دی جائے تو بڑے ہو کر نماز چھوڑنا آسان نہیں رہتا۔ گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، فجر کے وقت ایک دوسرے کو جگائیں، نماز کے لیے محبت پیدا کریں۔ نماز اور کامیابی، دنیا کی حقیقی کامیابی ڈگریوں، عہدوں اور دولت میں نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نماز میں ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کبھی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، لیکن اسے معمول بھی نہ بنائیں، فوراً قضا ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور عہد کریں کہ آئندہ نماز کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیں، نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ مومن کی زندگی کا سہارا ہے۔ نماز سکون ہے، نماز رحمت ہے، نماز کامیابی ہے، نماز نجات ہے۔ ناظرین محترم، نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا روزانہ کا تعلق ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اگر آج ہماری نمازوں میں کمی یا غفلت ہے تو آئیے اسی وقت سچی توبہ کریں اور عہد کریں کہ آئندہ نماز کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنائیں گے۔ نماز کی پابندی کے لیے اذان سنتے ہی کام چھوڑنے کی عادت ڈالیں۔
نماز کے اوقات یاد رکھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمیشہ نماز کا پابند بنائیں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت کو کامیاب بنائے، آمین۔ اختتامی دعا میں سب آمین کہیے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری سستیوں اور غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں فجر کی نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں نماز، قرآن اور سنت کا نور پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری قضا شدہ نمازوں کو معاف فرما اور آئندہ نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے رب کریم، ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ نماز میں خشوع و خضوع، اخلاص اور استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ہر قسم کی برائی، گناہ اور غفلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے والدین، اساتذہ، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما، اور جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ، اولاد اور تمام اہل اسلام کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو دینی رہنمائی حاصل ہوئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں، دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم مسئلے سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز، دینی بیانات اور اصلاحی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، دین اسلام پر استقامت اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔